یہ جو حضرت لقمان ہیں، میں نے ان کے ضمن میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، سلیم الفطرت، سلیم العقل. پہلے ان کو ڈیفائن کر لیجئے. انسان میں ایک عقل ہے اور یہ ہمارے وجود حیوانی کا حصہ ہے. تمام حیوانات میں عقل ہے، تھوڑی ہے، کم ہے، لیکن ہے. انسان میں یہ عقل ترقی کرتے ہوئے بہت بلندی پر پہنچی ہے. اسی عقل کا ظہور ہوا ہے بڑے بڑے فلسفیوں کی شکل میں. سقراط، افلاطون، ارسطو کون تھے؟ تو عقل جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک روشنی ہے، لیکن یہ انتہائے مقصود تک نہیں پہنچا سکتی. اس کی لمیٹیشنز ہیں. اقبال کہتا ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. یہ راستہ تو دکھاتی ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچا سکتی. دوسری طرف لفظ فطرت ہے. فطرت اسے کہتے ہیں. فطرت کا تعلق انسان کے روحانی وجود سے ہے. یہ روحانی وجود جو ہے اپنے اندر کچھ گواہیاں لیے ہوئے ہے. اس وجود کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت موجود ہے، لیکن پوٹینشل فارم میں ہے، بالقوہ ہے. اس کا ظہور ایک پروسیس سے ہوتا ہے. اس پروسیس پر ہم بعد میں آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ابھی صرف ان دونوں اصطلاحات کو پہچان لیجیے. عقل خالص سے اگر کوئی شخص اس کائنات کی گتھی کو سلجھانا چاہے گا، عقل خالص، فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے، فطرت کے اشاروں کو نظر انداز کرتے ہوئے، فطرت کے اشاروں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا برد کوہستانی، وہ فطرت سے قریب تر ہوتا ہے. بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ فطرت سے دور تر ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو آسمان دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. اگر جا رہے ہیں دفتر کار میں جا رہے ہیں، اوپر چھت ہے، نکلتے ہی اندر گھس گئے، باہر نکلے ہیں فوراً بیٹھ گئے کار. گھر میں آئے ہیں، اپنے فلیٹ کے کسی مالے پر پہنچ گئے، وہاں کہاں آسمان نظر آئے. تو جتنا جتنا تمدن آگے بڑھا فطرت سے دور ہوتا چلا گیا. لیکن اس فطرت کے اندر جو شہادت مضمر ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اب اگر تو یہ دونوں چیزیں، فطرت کے اشارات اور عقل کی رہنمائی، دونوں کے نتیجے میں، دونوں کے امتزاج سے جو شے وجود میں آئے گی اس کا نام حکمت ہے، اور جو عقل خالص سے جو شے وجود میں آئے گی وہ فلسفہ ہے. قرآن مجید نے فلسفے کا لفظ استعمال نہیں کیا. عقل خالص اور خالص منطق کے نتیجے میں انسان جہاں تک پہنچتا ہے اسے فلسفہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ فلسفے جو ہیں، میں نے کسی موقع پر شاید عرض کیا ہے کہ ویسے تو بے شمار ہیں. ایگزسٹانشلزم ہے اور امپیریلزم ہے اور میٹیریلزم ہے اور ریئلزم ہے اور آئیڈیلزم ہے، نہ معلوم کتنے ازم ہے. لاجیکل پازیٹیوزم ہے برٹرینڈ رسل کا. لیکن یہ دو بڑی بڑی کیٹیگریز میں تقسیم ہے. ایک یہ خیال ہے کہ اس کائنات کی اصل بنیاد کچھ آئیڈیاز پر ہے، یہ آئیڈیلزم کہلاتا ہے، یہ افلاطون اس کا بانی ہے اور اس کی شاخیں ہیں. ایک یہ کہ نہیں، اصل وہ نہیں، تصورات نہیں، اصل یہ کائنات ہے، یہ ریئل ہے، یہ ریئلزم کہلاتا ہے. اسی کی شاخیں ہیں امپیریلزم، میٹیریلزم، لاجیکل پازیٹیوزم وغیرہ وغیرہ. عقل خالص جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اس کی آخری انتہا یا سکیپٹسزم ہے، ارتیابیت، شک، ہر طرح شک، ہر چیز کے بارے میں شک، اور یا پھر ایگنوسٹسزم ہے، لا ادریت.
کہ ہم نہیں پہچان سکتے، اس حقیقت کا علم حاصل کر ہی نہیں سکتے، وہاں تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ لا ادری، میں نہیں جانتا، تو لا ادریت، ایگنوسٹسزم، یا ارتیابیت، ریب سے بنا شک، اور اس سے بنا ہے اسکیپٹسزم۔ اصل میں اگر عقل سفر کرے فطرت کی رہنمائی میں، دونوں کے امتزاج سے ایک یقین پیدا ہوتا ہے، بعض حقائق تک انسان خود پہنچ جاتا ہے، پھر ان حقائق کی جب پرزور تائید ہوتی ہے کسی نبی کے پیغام کے ذریعے، تو فوراً لبیک کہتا ہے جیسے کہ پہلے سے منتظر بیٹھا تھا۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ وہ ایسے آتا ہے، والہانہ آتا ہے، جیسے ابو بکر صدیق آئے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جس شخص کے سامنے بھی دعوت رکھی اپنی، اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، کچھ غور و فکر کے لیے وقت صرف کیا، کچھ نہ کچھ تردد رہا اس کو، سوائے ابو بکر کے، کہ میں نے جیسے ہی اس کے سامنے دعوت رکھی اس نے فوراً تصدیق کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان مقامات پر خود پہنچ چکے تھے اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں، تبھی تو تصدیق کر سکتا ہے، ورنہ کتنی بڑی بات ہے۔